السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویل انشاءاللہ۔ آج کا ولاگ تھوڑا سا لمبا ہونے والا ہے، سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ہم چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ آج ہم نے وزٹ کرنی تھی کچھ ہسٹوریکل پلیسز جو کہ ٹیکسلا کے اندر تھیں۔ ہم نے میڈیسنز وغیرہ پیک کی اور کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا، اور یہ جناب ہم لوگ پہنچ گئے ٹیکسلا میوزیم۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ہسٹری یا پھر ہسٹوریکل پلیسز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور جو لوگ انٹرسٹ نہیں رکھتے وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملے گی، کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ ٹیکسلا میوزیم کے اندر انٹر ہوں گے، آپ کو جو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی وہ سب سے زیادہ تو آپ کو بدھا کے اسکلپچرز ملیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ آف یوٹینسلس دیکھنے کو ملیں گی، جو وہ لوگ جس قسم کے برتن استعمال کرتے تھے، پانی کے لیے جو استعمال کرتے تھے یا کھانے وغیرہ کے لیے جو بھی چیزیں وہ استعمال کرتے تھے، اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے بعد آپ کو بیڈس ملیں گی، بیڈس وغیرہ ہو گئے، جولری کے لیے جو چیزیں وہ لوگ استعمال کرتے تھے، اور اس کے علاوہ میجرمنٹس کے لیے ڈفرینٹ انسٹرومنٹس، سرجیکل انسٹرومنٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ ساری چیزیں دیکھتے بھی جائیں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا گائیڈ بھی کرتی جاؤں۔ جو لوگ ٹیکسلا میں رہتے ہیں یا اس کے سراؤنڈنگس میں رہتے ہیں، ان لوگوں نے تو لازمی ٹیکسلا میوزیم کو وزٹ کیا ہوا ہوگا۔ یہ ایک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، اور یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں، اسپیشلی جو کہ بدھسٹ ہوتے ہیں یا بدھزم کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ تو لازمی یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں۔ اور جب ہم لوگ یہاں پہ گئے تھے تو وہاں سے چائنا اور امریکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے وزٹ کرنے کے لیے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جن لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتہ، ان پلیسز کے بارے میں نہیں پتہ، ہم لوگ اس ویڈیو کے تھرو ان تک یہ میسج پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی وزٹ کر سکیں۔ جو میکسیمم اسکلپچرز دیکھنے کو ملیں گے وہ سدھارتھا گوتما کے ہیں، جو کہ بدھزم کے فاؤنڈر تھے۔ تو میں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کروں گی۔ جو گوتما تھا وہ ایک پرنس تھا، اور اس زمانے میں جو برہمنز ہوتے تھے وہ موسٹلی فیوچر پریڈکٹ کیا کرتے تھے۔ تو جو سدھارتھا گوتما کے جو پیرنٹس تھے، ان کو کسی برہمن نے بتایا تھا کہ جو اس کا بیٹا ہوگا either he will be a great sage or he will be a universal مورخ۔ تو جب گوتما پیدا ہوا تو اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے اس کو بہت ہی لیوش لائف اسٹائل دیا تھا، اور اس کو جو ہے جو تعلیم دی گئی تھی وہ برہمنس کے تھرو دی گئی تھی، اور اس کو اس ٹائم پہ جتنی بھی چیزیں سکھائی جاتی تھیں، ٹریننگز دی جاتی تھیں، لائک ریسلنگ ہو گئی، سوئمنگ ہو گئی، رننگ ہوگی، اور اس زمانے میں جتنی بھی ٹریننگز دی جاتی تھیں وہ ساری دی گئیں، اور اس کو بہت ہی لگزیریس قسم کی لائف اسٹائل دی گئی تاکہ وہ ان چیزوں کی طرف اس سے علاوہ کسی چیز کے بارے میں وہ سوچ ہی نہ سکے۔ اور دین ہی گاٹ میریڈ اینڈ ہی ہیڈ اے سن۔ گوتما جو تھا وہ زیادہ تر اپنے پیلس کے اندر رہتا تھا، اور اس کو اپنے پیلس کے باہر کی لائف کا پتہ نہیں تھا۔ تو ایک دن اتفاقاً وہ اپنے پیلس سے باہر گیا اور اس نے 3 چیزوں کو انکاؤنٹر کیا۔ پہلا تھا ایک بیمار آدمی، دوسری چیز جو اس نے دیکھی وہ تھا کہ ایک بوڑھا آدمی دیکھا اس نے، اور ایک تیسری چیز جو اس نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ایک جنازہ جا رہا تھا جس کو ڈیڈ باڈی تھی جس کو جلانے کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ تو جب اس نے یہ تینوں چیزیں انکاؤنٹر کیں تو وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوا، کیونکہ ان تینوں چیزوں کے بارے میں مینس کہ سکنس کے بارے میں، اولڈ ایج کے بارے میں یا ڈیتھ کے بارے میں اس کو کوئی بھی تعلیم نہیں دی گئی تھی، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کے کافی ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ تو اس نے یہ سوچا، جب وہ پیلس میں واپس آیا تو اس کے مائنڈ میں یہی چیزیں تھیں، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس چیز کو ایکسپلور کروں کہ انسان جو ہے وہ تکلیف سے کیوں گزر رہا ہوتا ہے، یا اس کی جو جتنی بھی سفرنگز ہیں اس کی ریزن کیا ہیں۔ گوتما نے اپنا گیٹ اپ چینج کیا اور وہ پیلس سے باہر چلا گیا، اور اس نے ڈفرینٹ ٹیچرز کو، ڈفرینٹ لوگوں کو جو کہ ڈفرینٹ ریلیجنس کے ماننے والے تھے ان سے انویسٹیگیشن کی۔ ڈفرینٹ ایتھیسٹ ہو گئے، میٹیریلسٹ ہو گئے، آئیڈلسٹ ہو گئے، ان سب سے اس نے انویسٹیگیشن کی، لیکن کوئی خاص اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملی، اس کو اپنے کویشچنس کے آنسرز نہیں ملے۔ اس نے پھر کیا کیا، 2 ٹیچرز کو چوز کیا۔ جو پہلا ٹیچر تھا اس نے اس سے سیکھا کہ اپنے مائنڈ کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہو، مینس کہ ہاؤ یو کین ڈسپلن یور مائنڈ ٹو انٹر دا اسفیئر آف نتھنگنیس، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو وہاں سے بھی کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملی۔
پھر جو سیکنڈ جو ٹیچر تھا اس کا، اس سے اس نے سیکھا کہ آپ مائنڈ کی ایسی اسٹیٹ جس میں آپ نہ تو کانشیس ہوں گے نہ تو انکانشیس ہوں گے، مینس کہ ایسی اسٹیٹ کے اندر آپ چلے جاتے ہو. اس نے وہاں سے یہ سب کچھ سیکھا، لیکن اس کو پھر بھی اپنے کویشچن کے آنسرز نہیں ملے، اور پھر وہ اپنے جو 5 کمپینینس کے ساتھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں دور علاقے میں چلا گیا. وہاں پہ وہ لوگ مینس کہ بیٹھتے تھے اور اپنی جس بھی ٹائپ کی عبادت کرتے تھے، جو بھی انہوں نے سیکھا تھا اس کے اکارڈنگ وہ جو ہے وہ سب کچھ پرفارم کرتے تھے. اور ایک دن ایسے ہوا کہ کسی بات پہ ان کی لڑائی ہوگی اور وہ کمپینین جو تھے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر اس کے بعد کافی ٹائم وہ یوں ہی کھانے پینے کے لیے بھی بھٹکتا رہا، اور اس طرح وہ اپنا ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ایک دن، اور اس نے 8 دن کے بعد جب اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کو اچانک سے وہ چیز کلک کر گئی، مینس کہ جس کویشچن کے آنسرز وہ فائنڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ تمام چیزیں اس کو سمجھ میں آ گئیں. اور پھر اس نے پریچنگ سٹارٹ کر دی، اور جگہ جگہ جا کے وہ اس نے اپنے مینس کے فالوورز بنائے، اور پھر اس نے اپنے فالوورز کے ساتھ مل کے ڈفرینٹ جگہ پہ جا کے اپنی پریچنگ سٹارٹ کی. تو جو آج اس کے فالوورز ہیں وہ سارے بدھسٹ کہلاتے ہیں، مینس کہ یہ پیچھے سٹوری تھی اس بدھزم کے پیچھے. اسٹوری تھوڑی سی زیادہ لمبی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے جولیاں والا پارٹ مس کر دیا. تو جولیاں کے بارے میں آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جولیاں کو دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے. وہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹوپاس تھے جن کے سامنے بدھسٹ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں آج بھی. وہاں پہ ڈفرینٹ اسمبلی ہالس تھے اور ڈفرینٹ چیزیں تھیں یونیورسٹی سے ریلیٹڈ. اور جو کرنٹلی آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ جو پلیس دیکھ رہے ہیں وہ ہے سرکہ. اس کو ایک اسپیشل پلان کے تھرو کنسٹرکٹ کیا گیا تھا، اور اس میں 16 پرپینڈیکولر اسٹریٹس تھیں اور ڈفرینٹ اسٹوپاس تھے اور ڈفرینٹ ٹیمپلس وغیرہ تھے. بس یہی تمام چیزیں تھیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.